السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور یہ جب تک رہے گی اپنا ٹائم انشاءاللہ پورا کرے گی، اور یا اگر نہیں بھی کرتی پاکستان میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہماری رائے تبدیل ہو پائے گی۔ ہم پہلے دن سے ایک ہی بات جانتے ہیں اور اس کو دہرا رہے ہیں۔ جب سے اس حکومت نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، اپنا نظام شروع کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں حکومت اپنے لیے خود پرابلم بنی ہوئی ہے، حکومت کے اندر سے مسائل موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے تقریباً 2.5 سال سے زائد وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنی ٹیم کو تبدیل کر دیا ہے، نئے ایک وزیر صاحب بھی شامل کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پہلے سے وزراء تھے ان کی فیلڈنگ انہوں نے چینج کر دی ہے۔ اب شوکت ترین صاحب نئے وزیر خزانہ ہوں گے، 2.5 سال سے کم عرصے میں تقریباً یہ چوتھے وزیر خزانہ ہیں۔ اسی طرح عمر ایوب خان صاحب کی وزارت بدل دی گئی، حماد اظہر صاحب کی وزارت بدل دی گئی، شبلی فراز صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چلے گئے اور وہاں سے جناب فواد چودھری صاحب واپس آ گئے۔ تو عمران خان صاحب کی مرضی ہے، وہ اپنی ٹیم جیسے بھی منتخب کرنا چاہیں، جہاں لگانا چاہیں، جتنی تبدیلیاں کرنا چاہیں، فیصلہ پھر عوام کو ہی کرنا ہے کہ عوام نے اس کو قبول کرنا ہے، ان کو ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا۔ ریلیف ملتا ہے تو یقیناً وہ عمران خان صاحب کو پسند کریں گے، اگلے انتخابات میں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو ووٹ بھی دیں۔ نہیں، اگر ان کے فیصلے کارگر ثابت ہوتے اور یہ فیصلہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے عوام انہیں ریجیکٹ کر دیں۔ بہرحال ان فیصلوں پر حیرانگی بھی ہے، چہمہ گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا حق بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ بار بار یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا یہ خود عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں یا عمران خان صاحب اس وقت دباؤ میں ہیں؟ کل فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں اس پر بات کی، اور خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، ذرا سنیے۔ فواد چودھری صاحب کو جس دن سے ہٹایا گیا تھا، فواد چودھری صاحب اس سیٹ پہ آنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھے، تو یہ زیادہ اچھا ہوا کہ وہ ادھر ادھر سے سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے اپنے مورچے پہ آ کے بیٹھ کے سٹیٹمنٹ دیں، اور ایکچولی جو ان کا شوق بھی پورا ہو اور حکومت کو بھی ایک اچھی میڈیا اسٹریٹجی نصیب ہو، کیونکہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ انہوں نے کسی منسٹر کو بھی چلنے نہیں دیا۔ اب دیکھیں جی، یہ تبدیلی کے بعد وفاق کی ترجمانی کریں گے فواد چودھری صاحب، اور پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی ترجمانی کر دیں گے فردوس عاشق اعوان صاحبہ، اور یہ لب و لہجہ اور یہ انداز ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کے اندر خود آپس میں کپتان کی ٹیم کے اندر کتنی زیادہ رفت موجود ہے۔ اسی طرح سے جہانگیر خان ترین صاحب کا معاملہ، جہانگیر خان ترین صاحب نے آج برملا کہا کہ جی مجھ پر شوگر کا کوئی کیس نہیں ہے، چینی کی قیمتیں بڑھیں، کیسے بڑھیں، کیا کچھ ہوا، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھ پر جو ایف آئی آر ہے وہ میرے کاروبار کے حوالے سے 15 سال پرانے معاملات ہیں جن کو نکال کے بنائی گئی ہے۔ اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ 40 ممبران پارلیمنٹ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور آج انہوں نے آخری دھمکی دے دی ہے عمران خان صاحب کو۔ جو ریاست مدینہ ہے، اس ریاست مدینہ میں تحریک انصاف کے 40 کے قریب ممبران یہ مطالبہ کر رہے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے کہ خان صاحب ہمیں انصاف چاہیے، آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو اور مزید آگے نہ بڑھائیں۔ ہم ابھی تک بڑا سوچ سمجھ کے بڑے آرام کے ساتھ تحریک انصاف کے پرچم کے نیچے کھڑے ہیں، لیکن اس پر اگر اسی طرح رویہ رکھا گیا کچھ دوستوں کے کہنے پہ تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے، پھر ہم بھی کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو آج آخری دفعہ کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ میں کہ ہمیں انصاف چاہیے، نہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آئندہ کا عمل انشاءاللہ جلد اعلان کریں۔ جس کو دیکھو آج کل دھمکیاں دے رہا ہے، اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دھمکیاں لگائی ہیں، اور یہ دھمکیاں انہوں نے لگائی ہیں پنجاب کی بیوروکریسی کو، اور دھمکیاں بھی بڑی سنگین دھمکیاں ہیں، ذرا سنیے۔ یہ ڈیو پروسیس آف لا، اس کو آبزرو کرنا اور اس کو وائلیٹ کروانا، یہ وزیر اعظم اور شہزاد اکبر جو کہ وزیر اعظم کے بہاف پہ کام کر رہا ہے، اس کے سوا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا چیف سیکرٹری پنجاب سے، کمشنر لاہور ڈویژن سے، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے، لیکن آج آپ صرف پوسٹنگ کی وجہ سے ان حدود کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں کہ جس کے بعد
شاید پھر جو ہے یہ ملک جو ہے یہ رہنے کے قابل نہ رہے۔ جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر صرف سیاسی احتجاج نہیں ہوگا، آپ بالکل ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں۔ کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے۔ یہ معاملہ ہے راونٹ میں جاتی عمرہ کی زمین کا، جو حکومت کے نزدیک جس کی ڈاکیومنٹیشن درست نہیں ہے اور یہ غلط طریقے سے اس پر تعمیرات کی گئی ہیں۔ اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب نے تمام گفتگو کی۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، فاروق حبیب صاحب ہیں رہنمائے تحریک انصاف کے۔ فاروق بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ ملک احمد خان صاحب رہنمائے مسلم لیگ نون کے۔ ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور فیصل کریم کنڈی صاحب رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ فاروق حبیب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو تبدیلیاں آپ نے کی ہیں، ٹھیک ہے آپ کا استحقاق ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب چاہیں تبدیلی کریں اور جس بندے کو جہاں چاہیں مناسب سمجھیں لگائیں، لیکن یہ آپ کے اندر سے ہی من پسند سیٹس حاصل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فردوس حاجی قوان صاحب کی میں نے گفتگو آپ کو سنائی، تو کیا یہی معاملہ ہے کہ جو بھاری پڑتا ہے خان صاحب اس کو سیٹ دے دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں تو اس بیان کو کوئی اہم نہیں سمجھتا جو بات کی گئی ہے۔ دیکھیں، جو بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر کس کو کس پوزیشن کے اوپر ذمہ داری عائد دینی ہے، اور ہمیشہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے تمام وزراء کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں، اور جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ان کو ان کے ٹارگٹس بھی دیتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات وزارت خزانہ کے حوالے سے، جب ملک کو سنبھالا دیا تو ملک کی معیشت بینک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑی تھی، 9 ارب ڈالر کے ریزرو تھے، اور 10 ارب ڈالر کے قرضے ہم نے پہلے سال میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ادا کرنے تھے، جو ہم نے آگے ادا کیے۔ ہمارا روپیہ جو ہے وہ تگڑا نہیں تھا، روپیہ ہمارا ڈیپریشیٹ ہو رہا تھا، 168 روپے پہ گیا۔ آج ہماری معاشی ٹیم نے معیشت کو سہارا دیا، ٹرن اراؤنڈ کیا۔ آج آپ کا روپیہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی 25 روپے تگڑا نہیں ہوا، ڈالر 25 روپے جو ہے وہ نیچے آیا، اور آپ دیکھیں ہمارے فارن ریزرو 23 ارب ڈالر کے اوپر پہنچ گئے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانیوں نے اعتماد کا اظہار کیا، 800 ملین ڈالر پاکستان کے اندر آئے، 2.5 ارب ڈالر کی سالانہ یعنی ہر ماہ ریمیٹنسز آ رہی ہیں، اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں، کیونکہ ہنڈی حوالہ کا سلسلہ بند کر دیا گیا، کیونکہ ملک کا وزیر اعظم خود ہنڈی حوالہ نہیں کر رہا، وہ ایون فیلڈ میں محلات نہیں بنا رہا، بلکہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو انکریج کر رہا ہے کہ ڈالر پاکستان بھیجیں تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہو سکے۔ اسی طریقے سے ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا۔ پی ایم ایل این کے دور میں ہماری ایکسپورٹس نیچے جا چکی تھی، ہماری ایگریکلچر گروتھ نیچے جا چکی تھی، ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 20 ارب ڈالر کا تھا، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا تھا، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے اندر تبدیل کر دیا۔ آج حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے نئے قرضے نہیں لے رہی، آج نوٹ نہیں چھاپے جا رہے۔ آج آپ دیکھیں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہوا، اسٹیٹ بینک نے کووڈ کی بدترین صورتحال کے باوجود معیشت کو سہارا دیا، 500 ارب ڈالر کے ٹف کے لونز دیے۔ یہ دیکھیں ایسے اتنے یاد آدھو شمار آپ مجھے پورے 1 گھنٹے تک دے سکتی ہیں، اور اس کے کاؤنٹر میں آپ کی اپوزیشن بھی 1 گھنٹے تک اس کا جواب دے سکتی ہے۔ بات یہ کہ ایک عام آدمی کو کیا ریلیف مل رہا ہے۔ آپ نے 4تھی مرتبہ وزیر خزانہ کو تبدیل کیا ہے۔ جب آپ آئے تھے تو آپ کے اعلانات کچھ اور تھے، میں اسی کے آپ کے جو اعلانات تھے وہ تو گھر بنانے کے تھے، نوکریاں دینے کے تھے، اکانومی کو فلورش کرنے کے تھے۔ آپ کا 2.5 سال پورا ہو چکا، ابھی تک تو آپ صرف یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ قرضے بہت زیادہ تھے، ہمیں قرضے ادا کرنے پڑ رہے ہیں، نئے قرضے لینا پڑ رہے ہیں۔ آنے سے پہلے تو آپ کو نہیں پتا تھا، ایون الیکشن جیتنے کے بعد بھی آپ یہ بات نہیں کہہ رہے۔ جی بس آپ کا سوال آ گیا، مجھے اب ذرا جواب دے لینے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جو آپ سے بات کر رہا تھا، معیشت کو سٹیبل کرنا تھا، اس میں حفیظ شیخ نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا۔ اب ہم اپنی معیشت کو گروتھ کی جانب لے کے جا رہے ہیں، جو وزیر اعظم صاحب بار بار بات کرتے ہیں کہ یہاں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ نہیں لگایا، یا یہاں کا وزیر اعظم اپنا گھر بیرون ملک نہیں بنا رہا بلکہ غریب آدمی کو گھر بنا کے دے رہا ہے۔ 4000 گھروں کا سنگ بنیاد لاہور کے اندر رکھا جا چکا، اور آج 340 ارب روپے کی مارگیج مارکیٹ پاکستان میں پہلی بار کریٹ ہو گئی ہے۔ 15,000 روپیہ ماہانہ کرائے کے مکان میں رہنے والا
6,000 سے 10,000 روپیہ ماہوار قسط دے کے اسی روز اپنے گھر کا مالک بن جائے گا. 20 سال میں اس نے اپنے گھر کی قیمت ادا کرنی ہے. لوگ ساری زندگی کرایوں میں گھروں کے اندر رہتے تھے, اپنے گھر کی چھت نہیں بنا سکتے تھے. اپنا گھر خواب کی تکمیل عمران خان نے کر دی ہے. جو آپ کو ہیلتھ کیئر, یونیورسل ہیلتھ کیئر پوری دنیا کے اندر موجود, ڈیولپنگ ممالک کے اندر شاید نہ ہو, جو پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا پنجاب کی ساری آبادی کو 10 لاکھ روپے سالانہ ہیلتھ انشورنس دینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ دیکھیں گے کہ عوام کو براہ راست اس کا فائدہ ہوگا. اب ہم گروتھ ماڈل کی طرف جا رہے ہیں اور آلریڈی ہماری گروتھ 3% سے 4% انشاءاللہ اس سال ہوگی. اس سے اگلے سال ہم 5% پہ لے کے جائیں گے. اور اب ہم نے اپنی گروتھ کے حوالے سے ہم نے ترین صاحب کو جو ہے وہ رسپانسبلٹی دی ہے. یعنی جانے سے پہلے تک آپ نون لیگ کا جو بینچ مارک تھا اسے آپ کراس کر جائیں گے. ملک صاحب آپ سن رہے ہیں, اب گروتھ کی طرف حکومت جا رہی ہے, معیشت کو ٹھیک کر لیا, فورن ریزروز بڑھ گئے, ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہو رہا ہے, اب گروتھ کی طرف جائیں گے. جو آپ کا بینچ مارک تھا وہ بیٹ ہو جائے گا اب. جی مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں بنیادی جو بات میں جس میں فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جو پہلے آئی ایم ایف کا ایک پروگرام آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس میں انہوں نے یہی ایک باقاعدہ ایک ڈکٹیٹ دیا ہوا اپنا, اور ان کا ڈکٹیٹ کیا ہے, پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی ریفارم کریں گے, اور ریفارم کیا کریں گے, ریفارم میں وہ آپ کی کچھ فردر جو ہے بوجھ عوام الناس پر آپ کی بنیادی چیزوں پر بھی ڈالنے کو وہ ریفارم ایجنڈے کا کہہ رہے ہیں. فار ایگزامپل بجلی کے بل بڑھنے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ریفارم ہے, اتنی سستی بجلی آپ دیں گے تو آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ آپ کا پورا نہیں ہوگا. اسی طرح باقی گیس کے ساتھ بھی وہ اسی قسم کے ایک لاجک دیتے ہیں. یہ پہلے پولیٹیکل گورنمنٹ ملک صاحب میں سن رہا تھا ایک ویبنار میں میں عرض کرتا ہوں سر, میں وہ اس پہ آپ کے ساتھ بات, تو یہ وہ پریشر تھا جس کو پولیٹیکل گورنمنٹس اپنے اوپر لے لیتی تھیں اور کہتی تھی کہ ہم پبلک کو تکلیف نہیں دیں گے. آئی ایم ایف کی ڈکٹیٹ اس دفعہ یہ تھی کہ نہیں یہ اس دفعہ آپ کو کرنا پڑے گا, اور انہوں نے یہ کیا. اس پہ بالکل کوئی سپائن نہیں تھی ان کے پاس کہ یہ اپنی بات کر سکتے اور دیکھتے, کیونکہ جو قرضے واپس کرنے والی بات ہے وہ تو لا محالہ آپ نے اپنی اوبلیگیشنز جو کمٹمنٹس دی ہیں وہ پوری کرنی ہیں. اب اس کے بعد یہ بات کر رہے ہیں فروخ کہ ہمیں جی ہماری جو گروتھ اسٹریٹجی ہے, اچھا گروتھ اسٹریٹجی 5.8 سے تو آپ نے ریورس کر دی, اور تب آپ نے یہ کہا کہ یہ کیونکہ ساری جو ہے ایکسپورٹ بیسڈ تھی. تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیں, فاروق صاحب کی بار میں نے کل بھی یہ سنی اور دوستوں سے بھی میں سنتا ہوں, تو یہ جو جب آپ کہتے ہیں کہ جی صنعتی ترقی, لارج سکیل مینوفیکچرنگ, اور جو انجن آف گروتھ ہے ہمارا وہ بیس کرے گا زرعی ترقی پہ بات کرے, یہ تو دیکھیں کہ جب آپ کی انرجی شارٹیج ہوگی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کیسے کام کرے گی. تو اگر آپ نیشنل گریڈ میں جن پروجیکٹس کے ساتھ پیسے ڈال رہے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹ تھا اور لائبلٹی تھی, بڑی عجیب منطق ہے. کسی بڑی خوفناک بات اس لیے لگ رہی ہے ملک صاحب کہ ہم قرضے جتنے لے چکے ہیں, اب جب ہم یہ کام دوبارہ سے شروع کریں گے تو پھر ہماری اخراجات مزید بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے, شروع میں بڑھیں گے. جی, اور تیسری اس میں امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ بھی فاروق صاحب نے کہا جی فورن ریمیٹنسز بہت زیادہ آ رہی ہیں. اچھا فورن ریمیٹنسز یہ اب کیا کر رہے ہیں کہ جو فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس پہ 7% ڈالر اکاؤنٹ پہ 7% نفع دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی آپ نے تصور کیا ہے کبھی کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اب جب 7% آپ اس پہ نفع دے رہے ہیں تو پھر اسٹیٹ بینک کی پیریٹی کہاں ڈرا کریں گے آپ؟ I fail to understand. اس وقت بڑے پیسے آ رہے ہیں, درست ہے, فورن ریمیٹنسز میں آ رہے ہیں کیونکہ جرمنی 1 روپیہ نہیں دیتا. یو کے اگر کہیں 1.1% 2% پہ کسی کے اپنے پاس کوئی دے دے تو بڑی بات ہے. ویسٹ میں تو تصور نہیں ہے اس بات کا. کچھ امریکن بینکس آپ کو چیز کرتے ہیں لیکن اٹ از ناٹ, یہ بینکنگ کا ماڈل, یہ فورن ریمیٹنسز کا طریقہ آبسلیٹ ہو چکے ہیں دنیا میں. سوئٹزرلینڈ والے تو فرانک میں ایک ٹھہر تو جائے نا, ایک سیکنڈ ٹھہر جائے فاروق صاحب, ایک سیکنڈ. اور تیسری جو آپ بات کر رہے ہیں, میں صرف یہاں پہ چاہ رہا ہوں نہیں, میں صرف ایک بات, میں آپ کو ایک بات اور کہہ لوں اس کے بعد میں صرف مجھے اپنی درستگی ہو جائے گی. میں فاروق ایک سیکنڈ صرف وہ آپ پھر اکٹھے کہہ لیجیے. میں صرف ایک بات میں یہ کہہ دوں, میں صرف یہ کہہ دوں اسی کو بھی, اس کو نہیں آپ اس کو آپ کو اس کے ساتھ ہی رکھ لیں گے, اس کے ساتھ رکھ لیں. اب جہاں تک آپ کا جو سوال تھا بنیادی, اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ فاروق اس پہ بات کر لیں.
آپ کا بنیادی سوال یہ تھا کہ آپ کے وزراء جو ہیں جو پہلے دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت نے اب ہمارے پاس جو ان کے تجربے کی بنیاد پہ ہمارے پاس ایک اسٹیبلشڈ پوزیشن ہے، وہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کلیم کرتی تھی میرے پاس ریفارم ایجنڈا ہے، اور وہ میں اکنامک ریفارم کرنے کی بات کرتی تھی، اور بات یہ کرتی تھی کہ اکانومی کا ٹرن اراؤنڈ ہوگا، اور اس میں ہماری یہ پالیسی ہوگی، نو ڈیٹ بیسڈ ہوگی، اس میں ہم کسی قسم کی کوئی فورن اسسٹنسز نہیں لیں گے، آئی ایم ایف کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ اب جب گورنمنٹ میں آئے تو اسد عمر اس پوائنٹ پر بات کرنے کو کھڑے ہوئے، اور انہوں نے آئی ایم ایف کو ڈیلے کیا، یو نو اینڈ آئی نو، سب کو پتہ ہے، فاروق صاحب کو پتہ ہے، فیصل صاحب کو پتہ ہے۔ وہ جو 6-8 مہینے 10 مہینے گئے، اس کے فوراً بعد یہ طے ہوا کہ پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی اپنی ریفارم ایجنڈا ہے ہی نہیں، اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا کرنا۔ تو پھر وہ مینیجرز جو عالمی مالیاتی اداروں میں ہوتے اپنا کام کرتے، ایک اپنی شناخت رکھتے ہیں، جیسے محترم حفیظ شیخ صاحب تھے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کر کے گئے، کوئی نظریاتی اساس نہیں ہے ان کی، وہ ایک پروفیشنل ہے، ان کو پھر اسٹیٹ آف پاکستان اس لیے لیتی ہے کہ آئی ایم ایف ایک ایسا مینیجر مانگتی ہے جو آپ کی ٹیم کے اندر موجود ہو۔ تو پی ٹی آئی کا تو ابھی شوکت ترین صاحب انہوں نے حماد کو لگایا، حماد کے لگانے کے فوراً بعد چینج کرنے کی وجہ کیا بنی کہ ایگریمنٹ ود دوز پیپل جن کے پروگرام کی ڈکٹیٹ پر آپ چل رہے ہیں، آپ کے پاس تو اپنی کوئی نہ آپ کی کوئی اکنامک فلسفی ہے، اور نہ مجھے باکسز میں فیصل کریم کنڈی صاحب کو بھی ان کرنے دیں گفتگو میں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شوکت ترین صاحب بھی کسی کی ڈیمانڈ پر آئیں؟ یہ تو بڑا کرٹیسائز کرتے رہے تحریک انصاف کی حکومت کو اور اس کی پالیسیز کو، اور جو پالیسیز چلی آ رہی ہیں ان کو بالکل تبدیل کرنے کے موڈ میں نظر آتی ہیں، یہ چیلنج لے کر آئیں، تو یہ شوکت ترین صاحب بھی کسی کی ایما پر آئے ہیں؟ اور ریاست میں یہی بتائیے گا کہ جب آپ کی حکومت تھی اور آپ نے وزیر خزانہ لگایا تھا حفیظ شیخ صاحب کو، تو اس وقت آپ نے بھی تو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ مانی تھی، آپ نے مانی تھی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ، تو ٹھیک تھا، انہوں نے مانی تو غلط، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات ہے تو ہم تو بقول ان کے بڑے برے لوگ تھے نا، ہمارے اوپر جو ان کو جو اسکرپٹ دیا گیا ہے، جو ہمیشہ یہ پڑھتے رہتے ہیں اور صبح و شام یہ پڑھتے رہتے ہیں، ہم تو بہت، یہ تو بڑے ان کے پاس معیشت کے ارسطو تھے، انہوں نے بہت سے پاکستان کو بالکل ٹھیک کرنا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے جب 15 دن کے لیے یا جتنے بھی دن ہیں، انہوں نے اپنے منسٹر کو پروموٹ کیا اور ان کو فائنانس منسٹر بنایا، اس نے ابھی تک بریفنگ ہی نہیں لی تھی۔ کیا ایم ایف کی طرف سے پروان آ گیا کہ آپ نے کس طریقے سے، آپ کو کس نے کہا کہ آپ کے پاس اتنے اختیار ہے کہ اپنا فائنانس منسٹر لگا سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ اس کو لگائیں۔ انہوں نے جب کریٹیسائز کیا، جب ایک شخص میری حکومت کو اتنا کریٹیسائز کرے گا اور بولے کہ میری معیشت ساری میرے لوگوں نے تباہ کی، اور پھر میں آ کے اس بولوں گا آپ مجھے ٹھیک کر کے دو، ٹھیک ہے آپ نے اس کو لگایا، لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ وقتی طور پہ صرف بجٹ اس کے اوپر گزارے گی، پھر اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا، اور پھر وہ جو چیزیں کرے گا وہ بھی سب کے سامنے ہوں گے، کیونکہ اس کے 6 مہینے کے بعد تو پھر بھی اس کو الیکٹ کر دینا۔ حفیظ شیخ صاحب کو بھی انہوں نے الیکٹ کرنا تھا، الیکٹ نہیں کر سکے حفیظ شیخ صاحب، اگر وہ چاہتے تو حفیظ شیخ صاحب کو سینٹر بنا سکتے، ابھی انہوں نے کہا حفیظ شیخ صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اگر حفیظ شیخ صاحب نے بڑا اچھا کام کیا تو ان کے کے پی سے سینٹر بنا دیں، آپ کی کے پی میں میجورٹی ہے، آپ کی پنجاب میں بھی میجورٹی ہے، پنجاب میں یا بلوچستان سے بنا لی، جہاں پہ آپ کی میجورٹی ہے ادھر سے ان کو بنا کے دوبارہ کنٹینیو کرا دیتے، لیکن آپ نے اسے کنٹینیو نہیں کرایا، اور آپ انہیں بندہ لانا چاہتے تھے، آپ وہ ایک ناکام کوشش آپ نے کی، آپ کو ایک اور بندہ انہوں نے دے دیا۔ نہیں، میرا سوال فیصل کریم کنڈی صاحب یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف سے قرض لیتے ہیں اور آئی ایم ایف ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ جی آپ فلاں فلاں بندوں کو لگائیں، تو یہ ملک کے خلاف ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے یہ، اور یہ آپ لوگوں نے بھی کیا ہے اپنے دور میں، تو اس وقت کیسے صحیح تھا اور اب کیسے صحیح دیں گے؟ دیکھیں ہمیں جب ملک ملا تھا اس وقت ہم 9 سال آپ کے یہاں پر جو ہے ایک عامر کی حکومت تھی، ہمیں بارودوں سے بھرا ہوا ایک ملک ملا تھا، جہاں پہ دہشت گردی تھی، جہاں پہ لاقانونیت تھی، آپ پاکستان کا جھنڈا سوات میں نہیں لہرا سکتے تھے، جہاں سے آپ نے کے پی میں وزیر اعلیٰ بنائے ہوا ہے، وہ اپنے گھر میں سوات پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتا تھا، وہ جھنڈا ہم نے اور ہماری اتحادی حکومت نے وہاں پر لہرائے، اور ہم نے ایک پرامن پاکستان کوشش کی، ہم امن لے کے آئے۔ ہم اس وقت جو ہے، ہم کیونکہ ایک زرعی ملک ہیں، ہم جب آئے تو ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے، اور جب ہم جا رہے تھے ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ آج آپ گندم کی صورتحال دیکھیں، ہمیں مشکل حالات میں ملک ملا تھا، ہمیں لوگوں کو لانا تھا، لیکن ہم ایک چیز بہتری کی طرف لے گئے، پھر ہم نے اپنے پارٹی کے نوید قمر صاحب کو، پھر ہم نے جو ہے اپنا سلیم مانڈی والوں کو اپنے پھر فائنانس منسٹر بنایا، ہم نے پولیٹیکل لوگوں بنایا، لیکن ہم ان کی بات سنتے تھے، ان کے پاس تو معیشت کی بہت بڑی ٹیم تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے فیصل کریم کنڈی صاحب ایک بریک لیں دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ فاروق حبیب صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔
پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ حکومت کے لیے شاید حکومت کے اندر سے ہی بہت سارے چیلنجز موجود ہیں, اپوزیشن کی طرف سے کوئی چیلنجز زیادہ موجود نہیں ہیں. فاروق حبیب صاحب, آپ کی حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس پہ بات ہو رہی ہے, جو مہمانوں نے گفتگو کی اس پہ آپ رسپونڈ بھی کیجیے گا, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس کو لے کر اگر حکومت سندھ مذاق اڑائے اور آپ پر تنقید کرے تو یہ میرے لیے بڑے اچنبھے کی بات ہے. یعنی جس حکومت کا کوئی منصوبہ بھی ایسا نہیں ہو جس کے اندر کرپشن کی بو نہ آتی ہو, چاہے وہ ہر سال گندم کے یہاں سے غائب ہو جانے کا معاملہ ہو, کپاس کا معاملہ ہو, ٹریکٹر خریدیں تو وہ کسانوں کو ملنے کے بجائے اوپن مارکیٹ میں بک جائیں, ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ ہو تو اس میں رشوت ہو, ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ہو تو اس میں رشوت ہو. یعنی کوئی ایک چیز 14 سال حکومت کے بعد بھی یہاں پر ایک سرکاری بس نہ چل سکے. اس پرفارمنس کی حکومت اگر آپ پر بھپتیاں کسے اور فیکچولی آپ کو غلط ثابت کرے تو یہ تو بڑے اچنبھے کی بات ہے. میں مرتضیٰ وہاب صاحب کی آپ کو گفتگو سنانا چاہتا ہوں کل وزیر اعظم کے دورے کے بعد جو انہوں نے کی. ویلکم پرائم منسٹر صاحب, آپ صوبہ سندھ آئے اور سنا ہے آپ نے 426 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز کا صوبہ سندھ کے لیے اعلان کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے مارچ 2019 میں 162 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا اعلان کراچی والوں کے لیے کیا تھا. پھر وزیر اعظم صاحب ستمبر 2020 میں کراچی پھر تشریف لاتے ہیں اور کراچی والوں کو کہتے ہیں کہ 1100 ارب روپے ہم کراچی پر لگانے جا رہے ہیں. 162 ارب روپے کا اعلان کیا, وفا نہیں کیا اس وعدے کو. اب انہوں نے ستمبر 2020 میں آگے کہا کہ 1100 ارب یعنی کہ 1.1 ٹریلین 1.1 خرب روپے وزیر اعظم نے کراچی کے لیے اعلان کر دیا. کراچی والے ایک بار پھر منتظر ہیں کہ وہ پیسے کہاں ہیں, کیا کام ہوا ہے. کوئی بھی ایک اعلان آج تک یہ پورا نہیں کر پائے. اس لیے میں مجبور ہوں کہ اب کپتان کا ایک اور نام تجویز کرنا چاہوں گا میں, اعلان خان. فاروق بھائی, فیکچولی اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے, تمام وعدے کیے گئے ہیں اور سندھ حکومت آپ پر یہ تنقید کرے, یعنی یہ وقت آ گیا. اب دیکھیں بات یہ ہے, اس کو کہتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. معاملہ یہ ہے کہ سندھ میں بڑا کریڈٹ لیتے ہیں, کوتوال اتنا ہلکا ہوگا تو ڈانٹ پڑے گی نا سر. 18ویں ترمیم سن لیں نا جی, 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس تمام تر اختیارات چلے گئے. اب کراچی شہر کی بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے. آپ نے خود اپنے انٹرو میں ان کی کارستانی بتا دی آپ نے اپنے سوال میں. مجھے یہ بتائیں, مسلسل تیسری بار ان کی حکومت ہے اور 15 سال ہونے کو ہیں ان کی حکومت کو. مسلسل آپ دیکھیں 3 ٹرمز جب ان کی پوری ہوں گی تو اس کے اندر کراچی سے جو سالانہ یہ آمدن جمع کرتی ہے سندھ حکومت وہ 350 ارب روپیہ ہے. لیکن کراچی کی ترقی کے لیے صرف 4 ارب روپیہ انہوں نے اپنی اے ڈی بی کے اندر رکھا ہے, وہ بھی گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ کراچی کچڑے کا ڈھیر بنا. کراچی آپ کے وعدوں کا تو آپ نے تو جواب دینا پہلے. آپ کے جو وعدے ہیں کیا مرتضیٰ وہاب فیکچولی غلط بات کر رہے ہیں؟ مجھے اب ٹوکے نا نہیں, اب ان کا پہلے جواب دے دیں پھر آپ کی بات کر لیجیے گا نا. مجھے اب ذرا بتانے دیں پلیز, مجھے بتانے دیں نا, مجھے بتانے دیں. بالکل غلط بات کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دیتا ہوں. گرین لائن منصوبہ وفاق کی حکومت کا شروع کیا ہوا, وہ موجودہ حکومت جون کے اندر شروع کرنے جا رہی ہے. کوئی ایک ٹرانسپورٹیشن کا منصوبہ سندھ حکومت بتا دے جو انہوں نے شروع کیا ہو, اسی طرح اس کو مکمل کر رہے ہیں. اسی طرح K4 کا منصوبہ وہ سندھ حکومت کی نااہلی تھی, وہ اس کو مکمل نہیں کر سکے, اب ہم نے وابڈا کو دے دیا, وہ مکمل کر رہے ہیں. جو برساتی نالوں کی ری ماڈلنگ ہے وہ وفاقی حکومت اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہی ہے. کراچی سرکولر ریلوے 500 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جس میں سے 57 کلومیٹر ہم ابھی چلا بھی چکے ہیں, اس کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تجاوزات ہٹانے کے اندر سندھ حکومت ہماری مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. پھر آپ آ جائیں, اب جو ہم نے سندھ کے لیے کیا احساس پروگرام کا, کووڈ کے اندر سب سے زیادہ رقم جو ہے وہ سندھ کے اندر تقسیم کی گئی. آج اگر آپ گندم کی بات کرتے ہیں, یہاں تو 14 ارب روپے کی گندم چوہے کھا جاتے ہیں. اور یار دلیر بنو کو آپ کھا گئے ہو, آپ چوہوں کے اوپر ڈال دیتے ہو. کتا کاٹے اس کی ویکسین نہیں ملتی. وہ لاڑکانہ کے 800 ارب کہاں گئے, وہ ایک عدالت کہتی ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتے ہیں, انہوں نے نہیں چھوڑے. آپ تھر کے بچوں کا حال دیکھ لیں, وہ آپ کو نظر آئے گا. یہاں فرق کیا ہے, PMLN اور پیپلز پارٹی دونوں کا ایک ہی طریقہ واردات ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ جناب ریمیٹنسز اور میں 7% انٹرسٹ دے رہے ہیں, تو ان کی نالج میں اضافہ کرتا چلوں. ریمیٹنسز وہ ہیں جو آپ کے بیرون ملک پاکستانی اوورسیز ہمارے بھائی بہن
جو وہاں پر رہتے ہیں وہ اپنا پیسہ اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں، وہ ریمیٹنسز ہے. اس کے علاوہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے، یعنی لوگ پاکستان میں پیسہ پاکستان کے بینکوں میں رکھوا رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. آپ کی طرح نہیں کہ بچوں سمیت سارے ڈالر منی لانڈرنگ کر کے ملک سے باہر لے جائیں. آپ بھی لے آئیں نا پیسے، لے آئیں. ساگڈار کے بچے بھی بیرون ملک میں کاروبار کرتے ہیں، میاں نواز شریف کے بچے بھی بیرون ملک میں کاروبار کرتے ہیں. اسی ملک کا لوٹا ہوا پیسہ گیا ہے. آج کا وزیر اعظم تو غریبوں کو چھت بنا کے دے رہا ہے، ان کی چھت کے لیے سوچ رہا ہے، ان کی روزی کے لیے سوچ رہا ہے. آپ کا تو سارا کاروبار جو ہے وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے. جب آپ لوگ ہمیں پرفارمنس کی باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، مجھے قیامت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، خاص طور پہ جب پیپلز پارٹی بات کرتی ہے. ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں. ایان علی پکڑی گئی، منی لانڈرنگ کس کی کر رہی تھی؟ یہ ڈاکٹر عاصم حسین 450 ارب روپیہ کس کا چوری کر کے لے کے گئے تھے؟ یہ شرجیل نام ممن کہاں لے کے گئے تھے؟ آج وہ اویس مظفر ٹپی کہاں پر؟ بھائی آپ سے تو پوچھ رہے ہیں احتساب کہاں ہے آپ کا؟ آپ ان کے نام آج بھی لے رہے ہیں فاروق بھائی، آپ ابھی بھی ان کے نام لے رہے ہیں. احتساب کون کرے گا؟ آپ کا وعدہ تھا احتساب کرنے کا. اگر یہ واقعی چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے تو بند کریں نا، ریکوری کریں نا، عوام کو بتائیں نا. واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ملک صاحب، یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے رائیونڈ کا، میں نے شروع میں شارٹ بھی سنایا آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا. ایک بار پھر سنا دوں آپ کو ریفرنس کے لیے، ذرا تازہ ہو جائے بات. یہ اس طرح کی دھمکیاں دینا یہ آپ لوگوں کی طریقہ کار تو نہیں تھا. دیکھیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں. یہ ڈیو پروسیس آف لا، اس کو آبزرو کرنا اور اس کو وائلیٹ کروانا، یہ وزیر اعظم اور شہزاد اکبر جو کہ وزیر اعظم کے بہاف پہ کام کر رہا ہے، اس کے سوا یہ ممکن نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا چیف سیکرٹری پنجاب سے، کمشنر لاہور ڈویژن سے، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے، لیکن آج آپ صرف پوسٹنگ کی وجہ سے ان حدود کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں کہ جس کے بعد شاید پھر جو ہے یہ ملک جو ہے یہ رہنے کے قابل نہ رہے. جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر صرف سیاسی احتجاج نہیں ہوگا. آپ بالکل ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں. کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے. ملک صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ رانا ثناء اللہ صاحب کمشنر کو اور چیف سیکرٹری کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، آپ کے بچوں نے یہاں رہنا ہے، تو اب حکومت کا جو بھی حکم ہو وہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے میرا خیال ہے کہ شاید رانا صاحب نے بھی سمجھا کہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد بندہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے ایسی دھمکیاں دینے کے بعد، تو چلو میں بھی کوشش کر کے دیکھ لوں. تو اس میں زیادہ بات تو نہیں ہے. اگر آپ کو ایز ریوارڈ پرائم منسٹر آف پاکستان بننا ہے اپنے بعد میں، تو بالکل ٹھیک ہے. جو رانا صاحب نے کہا، میں 20 تقریریں آپ کو عمران خان کی نکال دیتا ہوں جس میں وہ پولیس آفیسرز کے نام لے لے کے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں گریبان سے پکڑوں گا، کرسی سے اٹھاؤں گا اور باہر پھینکوں گا. میں نے وہ خود تقریریں سنی اور آپ نے اس سے بڑی تنقید کی ہے. کے نام لے لے آپ کی پوری لیڈرشپ نے ان بیانات کی ہمیشہ تنقید کی ہے، تو آج آپ اس پہ تنقید رانا صاحب اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے نہیں، کیونکہ اس کی دیکھا میں نے یہ نا کہ ریاست پاکستان میں ایک ریوارڈ ہوتی ہے ایسی پوزیشن. تو رانا ثناء اللہ نے جو کہا وہ شاید یہ دیکھا ہو کہ عمران خان نے یہ باتیں کی تھیں اور ملک کے وزیر اعظم بن گئے تھے، تو غالباً انہوں نے کوئی لائن لے لی وہاں سے. یعنی وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی بھی غلط صحیح کام کیا جا سکتا ہے، کوئی نظریہ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ملک کے اندر انارکی پھیلائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روڈز کو بند کریں، لوگوں کی املاک کا نقصان کریں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اگر عہدہ چاہیے تو غلط کام کر لینا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو سول نافرمانی کی کال دینی پڑے گی، وابڈا کے بل جلانے پڑیں گے، پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا پڑے گا، سپریم کورٹ کے ججز کو محصور کرنا پڑے گا، پی ٹی وی کے جا کے آپ کو اپنے نیشنل براڈ کاسٹ کے ادارے سے ان کے پلگز کھینچنے پڑیں گے، بلوائی اندر ڈالنے پڑیں گے. یہ سب کرنا پڑے گا. تو یہ سب کام آپ نے شروع کر دیا ہے رانا صاحب کی اس گفتگو کے بعد، سمجھیں آپ نے شروع کر دیا اب یہ کام. اب کیوں غالباً مجھے لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کی جو جس طرح سے ریوارڈ ہوئے ہیں وہ، تو پھر شاید یہی آج آرڈر آف دا ڈے ہے
کیونکہ وہ لوگ دیکھیں نا بات کی اصل میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں جی مسعود صاحب، یہ جو معاملہ تحریک انصاف کی حکومت نے آج شروع کیا ہے، اسٹیٹ کس چیز کا نام ہے؟ اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن کا نام ہے، اسٹیٹ رول آف لا کا نام ہے۔ عمران خان نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا کو بند کر دو، لوگوں کے گھر گرا دو، بعد میں دیکھتے رہیں گے کیا ہوگا۔ اب مائی ہوم از مائی، اگر میں کچھ انگلش لا سے میں نے ڈرائیو کیا ہے تو تب بھی، اگر میں نے اسلامی شریعہ سے کیا ہے تو تب بھی، میرے پاس اگر کوئی سورس ہے جس کی بنیاد پہ اس ملک کے اندر قوانین ہیں، تو میرا گھر جو ہے وہ میرے لیے ایک فورٹریس ہے، میرے لیے ایک پلیس آف پیس ہے، میرے لیے ایک چادر چار دیواری کا تحفظ، میری بنیادی ایک میرا آئینی حق بھی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب میرے گھر کو گرا دیں گے، ڈیو پروسیس نہیں ہوگا، میرے خلاف آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کورٹ میں چلے گئے نا ملک صاحب، وہ تو آپ کورٹ میں چلے گئے، آپ نے اسٹے لے لیا، نہیں پھر اس کے بعد سرکاری ملازمین کو دھمکیاں دینا۔ نہیں مسعود صاحب، نہیں مسعود صاحب، وہ سبسیکوینٹ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک ایکٹ کر رہے ہیں، حکومت سے آپ کا پہلا، میری دھمکی سوال نہیں ہے۔ سوال جب آپ میرا گھر گرانے آئیں گے تو پھر میرے پاس کوئی لا نہیں ہے، کسی چیز کو میں نے ڈھیر نہیں کرنا۔ اگر میرا گھر گرنے لگے گا اور وہ بھی بغیر ایک ڈیو پروسیس کے، یا آپ اسٹیبلش کریں، مجھے کہہ دیں کہ یہ آپ کو ہم نے ہیئرنگ اپرچونٹی دی، آپ کو بلوایا، سنوائی کا موقع دیا، اس کے بعد آپ کے یہ اسٹیبلش ہوا کہ آپ کے پاس ملک صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پر عمران خان صاحب کو دھمکیاں لگا دیں، سیاسی بات ہوگی، آپ فاروق حبیب صاحب بیٹھے ان کو دھمکیاں لگا دیں، سیاسی بات ہوگی، لیکن سرکاری مشینری کو نہیں، یہ میری بات سنیں نا، دیکھیں میں آپ سے سمپل بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں یہ معاملہ ہو کہ وہ لوگ جو انڈر اپنی سروس میں اوتھ کے انڈر ہیں کہ وہ ڈیو پروسیس کو وائلیٹ نہیں کریں گے، وہ ڈیو پروسیس کو اس ملک کے اندر مانیں گے، وہ کبھی کسی وجہ سے کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں کریں گے جس کے اندر وہ کسی ایک، اچھا چلے سر، مان لیا اب یہاں پر آپ نے اگر چیف سیکرٹری کو اور کمشنر کو مخاطب کر لیا، آپ ان کے بچوں کو مخاطب کر رہی، ان کا کیا قصور ہے؟ میرا یہ ماننا ہے اپنا، لیفٹ بیہائنڈ۔ چلیں اب مجھے ایک بریک کی طرف جانے دیں، بریک کے بعد اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، ایک مختصر سے بریک۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ حکومت کی جو بھی پرفارمنس ہو، عوام کی جو بھی پریشانی ہو، اپوزیشن کا بھی لائق ہونا بہت ضروری ہے، اپوزیشن کا بھی ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو فیصل کریم کنڈی صاحب، پی ڈی ایم کی حوالے سے تو اب بڑی مایوسی ہے، پی ڈی ایم تو لگتا ہے کہ شاید بس اب ماضی کا ایک حصہ تھی۔ یہ آج راجہ ریاض صاحب نے جو حکومت کو آخری وارننگ دی ہے، تو راجہ ریاض صاحب آپ لوگوں کے بھی بڑے قریب رہے، آپ کی پارٹی کا حصہ رہے، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ 30 یا 40 ممبران قومی صوبائی اور قومی اسمبلی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ آخری مرتبہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی مان جاؤ، انصاف دے دو، ورنہ پھر ہم آگے بڑھیں گے اور آخری حد تک جائیں گے۔ دیکھیں، یہاں جانے سے پہلے مسعود صاحب، مجھے پہلے یہ اعتراض ہے کہ آپ نے پچھلے سوال میں جو آپ میرے دوست فاروق حبیب صاحب سے پوچھ رہے تھے، آپ نے پیپلز پارٹی کے اوپر ایک چارج شیٹ سیکھنے لگائی۔ آپ ایز اے اینکر صرف سندھ پہ چارج شیٹ لگا سکتے ہیں، باقی صوبے مجھے بتا دیں مدینہ کی ریاست بالکل پاک صاف ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نیب میں بھی چلے جائیں، جو ادارے ہیں اس میں چلے جائیں، جس میں آپ کو ہر جگہ پہ سندھ میں کرپشن کے علاوہ کوئی، سر روزانہ اسٹوریز کر رہے ہیں ہم، روزانہ اسٹوریز کر رہے ہیں، اور یہ پبلش کی ہوئی اسٹوریز ہیں اور عدالتوں میں کی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر آپ میری بات سننا پسند نہیں کرتے جی پلیز بتائیں آپ۔ اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دے دیں، میں خاموشی سے سن رہا تھا، میں ملک احمد صاحب کی بات بھی سنی، آپ کی بھی سنی، آپ نے جو کچھ بولا میں نے سنا، مجھ سے بڑا اعتراض بھی ہے سنا، میں نے فاروق حبیب صاحب کو سنا۔ اب 2-3 منٹ آپ بھی تھوڑا صبر کر لیں، رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑا صبر آپ بھی کر لو، میں بھی شاید غلط بول رہا ہوں، میری بھی سن لیں جیسے آپ غلط بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرمائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اعتراض ہے تو آپ بالکل جا سکتے ہیں، کورٹس میں بھی جا سکتے ہیں، آپ نیب میں بھی جا سکتے ہیں، آپ ہر ادارے میں جا سکتے ہیں، لیکن آپ ایز اے اینکر کسی ایک صوبے کو کریٹیسائز ایسے نہیں کر سکتے۔ آپ آئے، میں آپ کو کے پی لے جاتا ہوں۔ انہوں نے میرے فاروق حبیب صاحب سے بہت لمبی چوڑی بات کی، مجھے بتا دیں کہ بی آر ٹی جو ہے 40 ارب کی جنگلہ بس جو تھی، وہ جو تھی کرپشن سے بھری ہوئی تھی، اور 100 ارب سے جو زیادہ جس کے پیسے لگ گئے وہ کرپشن سے پاک بی آر ٹی انہوں نے بنا دی، جو آج تک چل نہیں رہی۔ اور جب ہم عدالت جاتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں نیب، تو یہ سپریم کورٹ کے بھی چھپتے ہیں،
یہ عدالتوں کے بھی چھپتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اب بتائیں نا انہوں نے کون سا منصوبہ آج تک چلایا. وہ ساز پروگرام جو کہتے ہیں جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کرنا آپ نے چوری کر لیا. آپ لوگوں کے دلوں سے بے نظیر کا نام نہیں نکال سکتے. وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کر رہے ہیں. آج اگر آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں کیونکہ وہاں پر پاورٹی ایویلیشن کے تحت جو ہے وہ وہاں پر بینیفیشری زیادہ ہے اس لیے آپ دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ نے جو سندھ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے, آپ کو 18ویں ترمیم تو بڑی کھٹکتی ہے کیونکہ وہاں پر صوبائی خود مختاری کی بات ہوتی ہے. آپ نے جو سندھ کے ساتھ وعدے کیے تھے, کراچی کے ساتھ وعدے کیے تھے, آپ کا وزیر اعظم صرف سال میں ایک دفعہ اس کو کراچی کی یاد آتی ہے جب وہ اپنے اسپتال کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے آتا ہے. اگر سندھ کو اتنی خراب ہے تو جائیں نا. آج عدلیہ آپ اس کے نیب آپ کے ساتھ ہے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ نیب کو خون آتی ہے میرے خلاف. آج آپ کے اپنے ایم ایل اے آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں, آج آپ کے اپنے ایم پی انصاف مانگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں انصاف دیں گے. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب, یہ جو ساری صورتحال ہے اور راجہ ریاض صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے, آخری وارننگ دی ہے آپ کو, تو یہ آخری وارننگ دے رہے ہیں آپ لوگ, انہیں شو کاز نہیں کر رہے, پارٹی کا ڈسپلن ہے آپ کا, یہ کیا ہو کیا رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کل رانا ثناء اللہ نے بات کی. دیکھیں یہ ان کا وہی ایک پرانا طریقہ کار ہے کہ اگر یہ اپوزیشن کے اندر ہو کر اس قسم کا دھمکی امیز رویہ اختیار کر رہے ہیں اور جو ملک کے افسر کار سرکار کے تحت کام کر رہے ہیں, عمل درآمد کرا رہے ہیں, جس جگہ کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا موضع مانک جس کو انہوں نے جاتی عمرہ کا نام دیا, وہاں پر محکمہ اوقاف کی, پنجاب حکومت کی اسٹیٹ لینڈ ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, اپنے کیمرہ مین کو بھیجیں, وہاں کا بچہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ کس انداز سے ریونیو کے اندر 800 کنال زمین جو ہے وہ سرکاری زمین جاتی عمرہ محل کے اندر شامل کی گئی ہے. اس کے اوپر یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو جب یہ اقتدار میں تھے, وزیر قانون تھے, اس وقت افسروں کا کیا حال کرتے ہوں گے؟ جو بات ملک صاحب کر رہے تھے کہ جی اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو پولیس اس کے گھر پکڑنے جائے تو وہ کوئی میرے گھر پولیس کیوں آ گئی؟ مال مسروقات تو چور سے برآمد ہوگا نا. بات ہے جی, بالکل غلط بات ہے. This is absolutely against the facts. نہیں یہ مسعود صاحب بات ہی غلط کر رہے ہیں. تو یہ کار سرکار کے اندر نہیں یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ان کو کس نے اجازت دی ہے؟ نہیں not at all. یہ تو طریقہ کار غلط ہے نا یار. یہ کیا ایک سیکنڈ فاروق صاحب, آپ کسی کو مخاطب کر کے دھمکیاں تو نہیں لگا سکتے. یہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں, بالکل غلط بات کر رہے ہیں آپ. نہیں ملک صاحب گزارش سن لینا. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے غلط کر رہے ہیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. فاروق بھائی سن لیں, ملک صاحب کیا غلط بات کر رہی ہے. آپ کو اعتراض ہے, آپ سول کورٹ چلے جائیں. آپ کا یار یہ طریقہ کار ہے کوئی کہ آپ میرا گھر گرانے آ جاؤ اور میں سول کورٹ چلا جاؤں؟ ایک منٹ آپ میرا گھر گرانے آئیں گے, میری بات سنیں ٹھہریں. نہیں ایسے نہیں, آپ بات کو پہلے سمجھیں. ایسے یہ کوئی قانون اور کیا کرنے گئے, کنٹینر تک تو لگا دیے. یہ کسی کا گھر گرانے نہیں کمال کر رہے ہیں. ایک منٹ انتقال کینسل ہوا ہے. آپ بھی زمینوں کے معاملات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. انتقال کینسل ہوا ہے. انتقال کینسل ہونے کے بعد کوئی کسی کا گھر گرانے نہیں گیا. آپ کا معاملہ ہے وحیدہ بیگم کے ساتھ, جو شریف فیملی کا ہے, جنہوں نے زمین وحیدہ بیگم سے لی ہے. ہم نے وحیدہ بیگم کا کنٹینر جو فروخت وہاں پہ لگا کے پولیس کی سرکاری زمین آپ کو بیچی ہے. ٹھیک ہے, کنٹینر کا معاملہ ہی بتا دینا. وہ کہانی بنائی گئی ہے کہ کنٹینر گئے ہیں یا کوئی گرانے گئے, ایسی کوئی حقیقت نہیں تھی. معاملہ کورٹ میں ہے, کورٹ سے فیصلہ آ جائے گا. جس طرح کھوکھر پیلس کے خلاف کارروائی ہوئی, خرم دستگیر کے خلاف کارروائی ہوئی, وہ کورٹ کے فیصلوں پہ ہوئی ہے. ایک سیکنڈ ملک صاحب بتائیں. بالکل غلط بات ہے. دیکھیں بالکل غلط بات ہے. بات یہ ہے کہ جی یہ جو کھوکھر پیلس کے خلاف کارروائی جو شہزاد اکبر یہاں پہ کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ کر یہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی پراپرٹی پہ, چاہے ان کی پینڈنگ لیٹیگیشنز ہیں اور چاہے ان کے سول کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, بورڈ آف ریونیو میں مقدمات ہیں, یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بلڈوزرز اور وہاں پہ کرینے بھیج کے ان کو بلڈوز کر دیں اور ختم کر دیں کہ, اور یہ کہہ کہ کیونکہ یہ اسٹیٹ لینڈ کے خلاف ڈسپیوٹ تھا تو اس لیے ہم نے ان کو واگزار کرا لیے. یہ کر رہے ہیں شہزاد اکبر. ان کے خلاف اس وقت ہزاروں مقدمے کورٹ آف لاء کے اندر جا چکے ہیں. یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم نے اتنے کی واگزار کرائی ہے, کاغذوں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کسی کے گھر کی طرف منہ تو کریں آ کے, یہ کیسی بات ہے؟ یہ جا کے وہاں پہ کنٹینر لگا کے پولیس کے کنٹنجنٹ بلا کے وہاں پہ بدماشی کے ساتھ لوگوں کے گھروں کو گرانے جائیں گے؟ یہ پہلے وہ گرا دیا انہوں نے, وہ کھوکھر کے گھر کا وہ جو معاملہ تھا, بعد میں ان کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. اب آ کے بات کریں نا, کہاں پہ ہم کہاں پہ گئی وہ LDA, وہی جگہ کھوکھر کے پاس واپس دوبارہ ہے. ملک صاحب یہاں پر ایک بریک مجھے لینا ہے, اور یہ کھوکھر پیلس والا معاملہ جو ہے, ظاہر سی بات ہے زمین واپس آ گئی ان کے پاس, تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ خود حکومت کے کہیں گلے نہ پڑ جائے, اس میں مزید بات کریں گے. ایک بریک لینے دیں مجھے.
ویلکم بیک فاروق حبیب صاحب، ملک احمد خان صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا، اور بہتر یہ ہوگا کہ بجائے یہ کہ حکومتی اقدامات سے یہ تاثر پیدا ہو کہ حکومت ذاتی انتقام لے رہی ہے، سیاسی انتقام لے رہی ہے، کسی کا گھر گرا کر، کسی کو احتساب کے نام پر بند کر کے، یہ تمام کام جو ہیں جتنے شفاف انداز سے ہوں بہتر ہے. اکراس دا بورڈ ہو، نہ حکومت کے لوگ اس میں سے ایکسکلوڈ ہوں، نہ اپوزیشن کے، اور یہ تاثر نہ رہے. بہتر یہ ہوگا اس سے زیادہ کہ عوام کو ریلیف دیں، ان کو نوکریاں دیں، ان کو روزگار دیں، ان کو مہنگائی سے نجات دیں، تو حکومت کے لیے یہ کسی بھی کام سے زیادہ بہتر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.